پاکستان ملا اختر منصور کے ڈی این اے ٹیسٹ کا انتظار کرتا رہ گیا۔ افغان طالبان نے نئے امیر کا انتخاب کر بھی لیا۔ امریکی ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد ملا ہیبت اللہ اخونزادہ افغان طالبان کے امیر مقرر۔ دوسری جانب امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاکستان میں تازہ امریکی ڈرون حملے کو ملکی سالمیت کی خلاف ورزی اور پاک امریکہ تعلقات سمیت خطے میں امن کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ اور پارلیمانی ٹی او آر کمیٹی کا پہلا اجلاس ختم۔ کمیٹی سربراہ کے بغیر کام کرے گی، حکومتی اور اپوزیشن ٹیم میں اتفاق۔ اگر پارلیمانی کمیٹی 2 ہفتے میں کچھ طے نہ کر سکی تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اپوزیشن کمیٹی کے رکن شاہ محمود قریشی کو خدشہ لاحق۔ السلام علیکم ناظرین، انفوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ پاکستان ابھی تک تصدیق نہیں کر پایا کہ ہفتے کو روز بلوچستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں آیا امیر افغان طالبان ملا اختر منصور ہلاک ہوا یا کوئی اور، لیکن دوسری جانب افغان طالبان نے نہ صرف اس کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے بلکہ اپنے نئے امیر کا انتخاب کر لیا ہے۔ افغان طالبان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان کے نئے امیر مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ ہوں گے، اور اب ان کی ایک آڈیو پیغام بھی جاری کر دیا گیا ہے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کو، جس کے مطابق طالبان کے نئے امیر نے یہ عندیہ دیا ہے کہ مذاکرات افغان امن سے متعلق نہیں ہوں گے، طالبان ان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسری جانب آج ایک اہم ملاقات ہوئی ناظرین، پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کے درمیان۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر تازہ امریکی ڈرون حملے پر سخت تشویش کا اظہار کیا، اس کو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ حملہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی اور خطے میں جاری امن کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک جانب آپ کو ناظرین پاکستان امریکہ سمیت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے تناؤ میں گھرا ہوا دکھائی دے گا، مگر اسی دوران اگر آپ جائزہ لیں صورتحال کا تو افغانستان، ایران اور بھارت یعنی پاکستان کے ہمسائے باہمی تعاون اور باہمی تجارت کو فروغ دیتے نظر آئیں گے، اور اس کی تازہ ترین مثال چابہار بندرگاہ معاہدے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستان کو یہ غور کرنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کیا ایک ناکام افغان پالیسی پر کاربند ہے، اور پھر یہ بھی کہ بظاہر اس سفارتکاری کے محاذ پر تنہا رہ جانا کس وجہ سے پاکستان کے حصے میں آیا ہے، پاکستان سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہم نے زیم سے پروگرام میں جوائن کریں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ۔ شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں پاکستان آخر اب تک کس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا انتظار کر رہا ہے؟ نئے امیر آ گئے افغان طالبان کے، اوباما صاحب کہہ چکے ملا اختر منصور مر گئے، سو یہ ہم اپنی امبیرسمنٹ چھپا رہے ہیں یا ڈینائل میں ہیں؟ جی بالکل، یہ سوال تو ہر چاروں طرف اٹھ رہا ہے کہ یہ پراسرار خاموشی کیا ہے۔ پاکستان کے خارجہ دفتر کی طرف سے فوراً اب تصدیق آ جانی چاہیے اور آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی آگے کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ آگے ہمارا جو لائے عمل ہوگا اس میں اسٹریٹجک کیا روش ہم پکڑتے ہیں، کس طرح کی ہم اس وقت ترجیحات کو آگے سامنے لے جا سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو آپ نے اس وقت تصویر پیش کی ہے کہ وہ ایک تنہا اور آئسولیٹڈ ملک نظر آ رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ایک تو اندرونی پلاننگ کیا ہے، کچھ اس پر بھی میں سمجھتی ہوں آؤٹ ریچ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ دوسرا، اور پارلیمان تو ظاہر کرے گا، لیکن مجھے یہ بھی اندیہ ہے، خیال ہے، خدشہ ہے کہ ایز یوزول پارلیمان کو ایک روایتی ڈیبیٹ کا حصہ بنا کے آنن فانن بات کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا کہ جی ایک تقریر ہو گئی، 3 تقریریں ہو گئی، بات ختم۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس پر ہم سیاست چمکائیں، بلکہ یہ ایک پاکستان کی مفاد کے اور سب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جس میں سب میں سمجھتی ہوں چاہ رہے ہیں کہ کوئی مؤثر اور ٹھوس یعنی روبسٹ ایک خارجہ پالیسی ہو، جس میں پاکستان کا ایک زمانے میں کورس کریکشن آپ کو یاد ہے اناؤنس ہوا تھا، جس سے کابل سے کس سے دوستی، کابل سے ایک افغان لیڈ پیس کی بات کی گئی تھی، وہ تو سب دھجیوں میں آپ نے دیکھا اس وقت پڑا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات ہمیں بتائے جا رہے تھے کہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، ہمیں ریسیو بڑا اچھا کیا گیا، ان سورٹ آف روایتی پروٹوکول کے ایشوز کو
ہم سبسٹنس سے کنفیوز کر رہے تھے. تو یہ مسائل ہیں. اور عدم ایک خارجہ وزیر کی عدم موجودگی میں بھی بہت مجھے لگتا ہے گیپس آ رہے ہیں, سلپیجز ہو رہے ہیں, چیزیں گرتی جا رہی ہیں, اور جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پالیسی اور گراؤنڈ ریالٹی کے درمیان. آج جو امبیسڈر کی میٹنگ ہوئی امریکن امبیسڈر سے, جنرل راحیل شریف کے حوالے سے بھی دیکھیے وہ کہاں جائیں جب سپیس آپ دیتے جا رہے ہیں اور گو مگو کی کیفیت ہے ملک میں. صرف ایک انٹیریئر منسٹر کا اپنے ایشو پہ بیان آتا ہے, وہ اپنے ایشو پہ کر سکتے ہیں, وہ اپنی حدوں کے آگے تو نہیں جا سکتے. تو پھر بتائیے کیا قطع کلامی. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک وزیر خارجہ کی عدم موجودگی میں صورتحال نازک ہے. یہ اس وقت اس کا مطلب ہے ہم اس کو طارق فاطمی صاحب, سرتاج عزیز صاحب یا وزیر اعظم چونکہ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں ان کی ناکامی سے تعبیر کریں, یا ہم اس کو اسٹیٹ فیلئر کے طور پر دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ایک لمبی بات ہے. اس میں ذمہ دار یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کو ٹھہرائیں. آپ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک فوکل پرسن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ فارن منسٹر ہوتا تو یہ ریڈ نہیں ہوتی, میں یہ نہیں کہہ رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ان کو پتا ہوتا ہے اس طرح کا رد عمل آنے والا ہے, کیونکہ ہم میں سے بہت سوں کو پتا تھا, ہم نے سب ایک دوسرے کو آگاہ بھی کیا تھا, اور یہ 3-4 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں ایگزیکٹ ڈرون سٹرائک کا نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ بھی بتا دیا جاتا ہے, اس کا ایک طریقے سے کسی کانورسیشن میں, میٹنگ میں کہہ دیا جاتا ہے, الفاظ بھی لے لیے جاتے ہیں, نام بھی لے لیے جاتے ہیں, تاکہ آپ اپنی جو بھی اس وقت ایشو ہے اس کو فکس کرنے کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے. وہ جب نہیں ہوا, الٹا پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو QCG ڈائیلاگ ہے یہی اب راستہ ہموار کرے گا. دیکھیے QCG ڈائیلاگ تو دھجیوں میں پڑا ہے نا, اور یہ پہلے آپ نے کیوں ہوسٹ کیا تھا. شریف صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک کوئک بریک شامل کرنی ہے پروگرام میں, میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, ایک کوئک بریک شامل کرنی ہے. QCG کوادریلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ کا نقطہ اٹھایا شریف صاحبہ نے, اس پر ان سے مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شریر رحمان صاحبہ. شریف صاحبہ, اوباما صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ملا اختر منصور ایک بڑی رکاوٹ تھے امن کے راستے میں, اہم سنگ میل ہے ان کا خاتمہ. چودھری نثار صاحب کل جب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے اتفاق نہیں کیا اوباما صاحب کی اس بات سے. کون رکاوٹ تھا امن کے راستے میں, کون نہیں تھا؟ اس کا تعین امریکہ نے کرنا تھا یک طرفہ طور پر, یا یہ QCG کے فورم پر ہونا تھا؟ بالکل, یہ بہت ہی بجا بات ہے کہ یہ امریکہ یک طرفہ طور پر تو طے نہیں کر سکتا. کابل ہی کا انہوں نے میسج دیا ہوگا, تو ہمیں تھوڑا سا کابل کی بات شاید کیئرفلی سننی چاہیے تھی. لیکن میری اطلاع میں, اور پریزیڈنٹ غنی نے انڈیکیٹ کیا تھا ان کے ہاں جو اٹیک ہوا 19 اپریل کو, اس کے بعد کہ وہ نہیں تیار ہیں بات کرنے کے. انہوں نے لیول بھی لو کر دیا تھا اپنی اٹینڈنس کا, صرف امبیسڈر تھے اس میں اور ان کے وہاں سے وفد نہیں آیا تھا. تو یہ کلیئر انڈیکیشن تھا, انہوں نے پبلک میں بھی کہہ دیا تھا. تو ہم نے بھی کچھ ڈاٹس کنیکٹ نہیں کیے کہ اب ان کو کون ایکسیپٹیبل ہے, اور ہمیں ایسا بلیم گیم میں پھنسایا تو نہیں جائے گا. یہ میں ایکچولی 3 سال سے کہہ رہی ہوں کہ سم ون ول ٹیک دا فال. وائی؟ کیونکہ پاکستان کسی نہ کسی کو اس میں وکٹم بنایا جائے گا, کیونکہ یہ وے اس وقت طالبان جس طرح فتح پہ فتح نوچ کرتے جا رہا ہے, اوپر لے جاتے جا رہا ہے, وہ کیوں آپ سے اس وقت امن پر راضی ہوں گے؟ نمبر 1 تو, اور وہاں سے فوجوں کا بھی انخلا ہو چکا ہے, امریکی فوجوں کا زیادہ تر. افغان فورسز کے پاس ایٹ لیسٹ 3-4 سال اور کی ضرورت ہے, ان کو وسائل کی ضرورت ہے. اگر وہ سنبھال سکیں, اگر نارتھ اور سینٹر کو بھی وہ سنبھال سکیں مؤثر طور پر, تو یہ ساری, اور وہاں کرپشن, ڈس یونٹی آپ کو سب کے سامنے ہے. تو افغان ریاست کی بھی کمزوریاں, امریکی پالیسیز کی بھی مستقل چینجز, ان کی جو انیبلٹی تھی, وہاں فیلیئرز تھے, وہ سب پاکستان پر ہی ڈالے جائیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسا آپریشنل تھیٹر ہے, وار کا تھیٹر ہے, جہاں کوئی دیر پا جنگ جیت اور ہار کی کیفیت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ انکنونشنل وارفیئر بن چکا ہے.
اور وہ جب تک وہ بارڈر مستقل طور پر کھلا ہے اور اتنا ریوالونگ ڈور بن چکا ہے، آپ کے ٹیررسٹ ان کے یہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سینکچوری ملی بھی ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بہت کم کہتے ہیں، آپ تو بس ہم تو مسٹر نائس گائے بنے رہتے ہیں، اور اب ہم پر سب گر رہا ہے. میں تو پہلے شریف صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے ڈاٹس کنیکٹ نہیں کیے یا اپنے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے یا اوور پرومس کیا؟ بہرحال یہ پیغام پاکستان کے لیے ہے امریکہ کی طرف سے. جی آپ نے پبلک میں کچھ نہیں کہا نا. کیو سی جی کے بارے میں آپ کہتے رہے سب ٹھیک ہے کیونکہ اندر شاید آپ کو کچھ خاص کنوے نہیں ہو رہا تھا، اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ نہیں کنوے ہو رہا تھا. اسی طرح ان لوگوں کی ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، میٹنگ کے اندر کچھ کہتے ہیں اور میٹنگ کے باہر کچھ کہا جاتا ہے. یہ ہر ملک کا اس وقت وتیرہ بنا ہوا ہے، اور ہمیں میٹنگ ریڈ کرنے کی بھی عادت نہیں رہی ہے. ہم اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پروٹوکول مل گیا اور تصویر اچھی کھنچ گئی تو میٹنگ اچھی گئی. بھائی آپ پڑھیں تو سبسٹنس تو دیکھیں، اس میں ان کی کیا ڈیمانڈ تھی، اوپر سے ان کی کیا میسیجنگ ہو رہی ہے. اور مجھ جیسے بندے کو نظر آ گیا تھا کہ یہ بالکل، میں نے تو کہا بھی تھا کہ there is a strategic storm brewing، اور یہ اور بھی بڑھے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا یہ موقف ڈے ون سے شاید کوئی بائی نہیں کر رہا تھا کہ طالبان کو میز پر لانے کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے، نہیں دیکھیے کیونکہ افغان حکومت بھی انہیں irreconcilable کہہ رہی تھی. بالکل، وہ تو ایک طرف گلبدین حکمتیار سے بات کر رہے ہیں جو خوفناک وارلارڈ ہیں، جن کی ہیومن رائٹس ریکارڈ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر وہ سٹینڈرڈز ہیں تو پھر سٹینڈرڈز کے معیار پہ تو طالبان بھی اترتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس وقت کسی امن کے اکارڈ میں ایک دم اوور نائٹ تیار ہو جائیں گے. بلکہ اس سٹرائک کے بعد تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنی اور جنگجو کیپیسٹی اہلیت دکھانا چاہیں گے. تو امریکہ کی پالیسی تو ہے ہی خراب اور مس گائیڈڈ ہے اور irrational ہے، غیر منطقی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ اور کابل بھی ڈھونڈ رہا ہے راستے کسی اور کو بلیم کرنے کے لیے. اشرف غنی نے بڑی کوششیں کی. شریف صاحب اسی پر سوال یہ کہ اس وقت افغانستان میں امن کے جو خواہش مند ہیں، خصوصاً امریکہ اور افغانستان، وہ اس ڈرون حملے کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ ہیبت اللہ اخنزادہ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی زیادہ توقع نہ رکھیں ان سے مذاکرات اور مفاہمت کے لیے، اور ان کی نئی آڈیو پیغام بھی یہی بتا رہی. امریکہ نے رکاوٹ ہٹائی ہے مذاکرات کے راستے سے یا پہلے سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیا؟ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جتنی بڑی ریاست ہوگی، جتنا بڑا ملٹری طاقت ہوگی، وہ ایک بڑے گرینڈ پلان کے تحت کام کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. آپ پلیز ان کا مڈل ایسٹ میں ریکارڈ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، افریقہ سے لے کے یہاں تک دیکھ لیں، کہاں ان کی سکسیسز ہوئی ہیں. جتنا وہ اور پیسہ اور وسائل اور فوجیں زمین پر ڈالتے ہیں، اتنا ہی ان کو رد عمل نظر آتا ہے، خونی رد عمل ہوتا ہے. تو ایک تو آپ اسیوم نہ کریں کہ یہ ریشنل آؤٹ کم ہوگا اور ان کی پالیسی، آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ سمجھیں کہ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے آپ کے خطے میں اور کون یہاں بیٹھا رہ جائے گا. سب تو چلے جائیں گے، کابل شاید سکڑ کے رہ جائے، باقی افغانستان پھر خانہ جنگی کی کیفیت میں آ جائے. تو اس کا امپیکٹ کس کا اثر پڑے گا؟ کس پر اثر؟ پاکستان سفر کرے گا نا. اور ہم اس وقت اور کیسے سفر کرے گا شریف صاحب؟ یہ بلو بیک ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بلو بیک تو بہت ہوگا. آپ ایک طرف نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف مختلف گروپس کے خلاف جو کچھ آپ نے خود پالے ہوئے، کچھ پل چکے ہیں، کچھ اوروں نے پالے ہوئے، وہ آپ 30 سال کی جنگ آپ اکیلے لڑ رہے ہیں. ایک ہاتھ آپ کا بندھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بارڈر کی دوسری طرف سے تو کچھ نہیں مل رہا ہے. آپ یہاں سے نکل رہا ہے، ہیمر اینویل کہتے ہیں، آپ نے ہیمر لگائے، دوسری طرف سے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ وہاں ادھر وہ تتر بتر ہو گئے، چھپ گئے، وہاں سے آپ پر وہ رد عمل شروع کریں گے. تو بلو بیک تو وہاں سے چلتا جائے گا ہمیشہ. اگر آپ نے یہاں نارتھ وزیرستان میں جس دن آپریشن شروع کیا ہے، آپ کو وہاں سگنل کرنا چاہیے تھا، اور ہماری منسٹری کو کرنا ہے کہ یہ فوراً طور پر آپ سیکیور کریں، نہیں تو یہ بالکل ہمارا آپریشن ویسٹڈ ہوگا. میں تو صبح شام یہ کہتی تھی. دوسری بات یہ، اور میں 4 سال سے کہہ رہی ہوں، ایز ایمبیسڈر یوز ٹو سے آلسو، کہ پاکستان کی قوت کے حدود پلیز دیکھ لیں. دیر آر لمٹس ٹو آر پاور. آپ ہم پہ ساری ذمہ داریاں نہ ڈالیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، میزبانی بھی کر رہے ہیں، اوپر سے میسیجنگ ساری گڈی کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. چین جیسا ملک آیا ہوا ہے، وہ بھی ذرا پریشان ہے. آپ سی پیک کو بھی نہ کمپرومائز کریں. دیکھیے زیادہ آگے چلیں گی تو وہ بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے نا.
تو وی کی ناٹ افورڈ دس کائنڈ آف آئسولیشن. اور وی کی ناٹ افورڈ آئسولیشن. ہماری آرمی فور وزیر اعظم اور اپوزیشن کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ڈرون حملے بھی افورڈ نہیں کر سکتے شہری صاحبہ. لیکن یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس دور میں ہونے والے ڈرون حملے تھے, یا موجودہ حکومت. سو اگر امریکہ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے بلوچستان میں ڈرون حملہ کر کے, یہ لیوریج خود لے لیا امریکہ نے, یا ہمارے مذمتی بیان سے آگے نہ بڑھنے کی جو عادت ہے اس نے امریکہ کو یہ لیوریج دیا؟ دیکھیے یہ بڑا مشکل, کچھ لوگ تو اب کہنا شروع, ایک پوری لابی بن گئی ہے جو کہتی ہے, اور اس میں بہت پختون دوست بھی ہیں جو پرائیویٹلی اور ٹویٹر وغیرہ پہ بھی کہتے ہیں اوپنلی کہ کیوں ڈرون سٹرائک کیوں نہ ہو جب آپ نے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد اپنی سرزمین پر, اور وہ کدھر سے وہ خود مختار ہے. میں اس میں یقین نہیں کرتی. میں اگری کرتی ہوں کہ آپ کی سرزمین پر اس طرح کے عناصر نہیں ہونے چاہیے جن کی آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہونے چاہیے. وہ ملا منصور کا نہ پاسپورٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا, نہ اس کو اتنی تقویت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ امن کی طرف تو نہیں بڑھ رہا تھا, اور ہمیں بھی اس کو ایک اسٹرکٹر کنفائنمنٹ. مگر یہ کہنا کہ ڈرون سٹرائک بھی ٹھیک ہے اور کوئی طریقہ نہیں, آئی ایم سوری, یہ بالکل الیگل بات ہے. یہ آپ کوئی بنانا ریپبلک اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہو کہ آپ یمن تو نہیں ہو کہ آپ کا اسٹیٹ فیلئر ہو چکا ہے, یا تو آپ کہہ دیں اسٹیٹ فیلئر, میں ماننے تیار نہیں ہوں. ہم پورا ہمارے جتنے صوبے ہیں کام کر رہے ہیں, ایک طرف میٹرو بسز بن رہی ہیں, دوسری طرف اور کام ہو رہے ہیں. وی آر بگ کنٹری, اور میں نیوکلیئر لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, مگر اگلی کرائسس اس پر ہونے والی ہے. میں ابھی سے آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ اس پر ہونے والی ہے, اس ایشو پر, اور کہا جائے گا کہ آپ کے نیوکلیئر جو اثاثے ہیں وہ بھئی اس وقت ٹھیک ہے. سو ان شارٹ ہمیں ایک اور ویک اپ کال ملی ہے اس ڈرون حملے کی صورت میں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. بنیادی طور پر یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کو اب یہ وقت ہے نمبر 1 اپنا فل ٹائم فورن منسٹر اپوائنٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد یہ بڑا واضح کر دینا چاہیے دنیا پر, امریکہ پر, افغانستان پر, کہ ہماری طاقت اور اختیارات کی حد کیا ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک شامل کریں گے ناظرین. آج پارلیمانی کمیٹی برائے TOR کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے. اب اس پر بات کرنے کے لیے اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج پارلیمانی کمیٹی جس نے پیناما معاملے کے لیے TOR کو حتمی شکل دینی ہے, اس کا پہلا اجلاس ہوا. یہ ان کیمرہ اجلاس تھا, مگر اب اس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے. اعلامیہ کے مطابق اگلا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. یہ اجلاس بھی ان کیمرہ ہوگا, اور جو TORs ہیں یہ بہرحال حکومت اور اپوزیشن اتفاق رائے سے طے کریں گے. اعزاز احسن صاحب نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کل سے اصل کام شروع ہوگا. سو آج بنیادی طور پر اجلاس میں کس طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اپوزیشن کی کمیٹی کے رکن اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود صاحب مجھے اس وقت جوائن کریں. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ تصدیق کریں گے کہ طے ہوا ہے کہ کمیٹی کا سربراہ کوئی نہیں ہوگا, اور اگر ہاں تو کمیٹی کام کیسے کرے گی شاہ صاحب؟ دیکھیے, یہ طے ہو چکا ہے کہ کمیٹی کا سربراہ کوئی نہیں ہوگا. 2 سائڈز ہیں, ایک سائڈ حکومتی سائڈ ہے اور ایک اپوزیشن کی سائڈ ہے. آج اسپیکر صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ابتدا میں, لیکن کل سے وہ بھی نہیں ہوں گے. حکومت اپنا موقف پیش کرے گی, اپوزیشن اپنا موقف پیش کرے گی, اور ہم کوشش کریں گے کسی اتفاق پہ پہنچ چکے. اور شاہ صاحب یہ جانب کی متفقہ رائے تھی کہ سربراہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی, متفقہ رائے تھی. ٹھیک. آج شاہ صاحب اس اجلاس سے قبل آپ کا یہ بیان ہم نے دیکھا ٹی وی اسکرین پر کہ یہ 2 ہفتے بڑے کروشل ہیں, نہ ہوا ان میں کچھ تو پھر ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے. سو اس بظاہر خدشے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, 2 ہفتے کا بڑا معقول پیریڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اور میرے دیگر ساتھی سمجھتے ہیں کہ اگر معاملات طے ہونے ہیں تو 2 ہفتوں میں کیے جا سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وکلاء ہیں اور لوگ بھی ہیں جو اپنی رائے دے چکے ہیں. وہ بھی فرما چکے ہیں, جو ایک نمائندہ اجلاس تھا پاکستان کے وکلاء کا, کہ اگر 2 ہفتوں میں نہ ہوا تو وہ اپنا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے یہی ہوگا کہ ان 2 ہفتوں کے اندر معاملات کو طے کر لیا جائے.
لیکن شاہ صاحب آپ کے علم میں ہے کہ انہی 2 ہفتوں کے اندر بجٹ سیشن کو شروع ہونا ہے، اب اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیت ہوگی، سو ایک جواز تو ہو سکتا ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیے، ڈار صاحب کا بجٹ تو تقریباً بن چکا اور انہوں نے بجٹ کی تقریر پیش کرنی ہے 3 تاریخ کو. اس کے بعد تو ایک بحث کا آغاز ہونا ہے نا. اس بحث میں تو ڈار صاحب نے تو لمحہ بلمحہ وہاں موجود نہیں ہونا. ان کی منسٹری کے لوگ ہوں گے جو نوٹس لیتے رہیں گے اور اختتام پر، بحث کے اختتام پر وہ اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب کل آپ نے ایک تقریب میں کہا کہ پاکستان تو قبرستان ہے کمیشنز کا، اور آپ نے کمیٹی کے حکومت کی جانب سے 2 شخصیات پر بظاہر اعتراض بھی کیا. سو حکومتی ساخت جو ہے کمیٹی کی، اس پر کیا آپ کو اعتراض ہے بنیادی طور پر؟ نہیں، مجھے کسی پر اعتراض کا حق نہیں ہے اور نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں. وہ ثوابدید حکومت کی ہے کہ وہ کن کو رکھنا چاہتی ہے. میں نے تو جسے کہتے ہیں نا سر راہ بات کی تھی، لیکن یہ اختیار حکومت کا ہے اور جن کو بھی مناسب سمجھے گی وہ اپنی نمائندگی کا شرف ان کو دے گی. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب آگے چلنے سے قبل مجھے یہ بتا دیں، یہ ان کیمرہ اجلاس کی حکمت کیا ہے؟ یہ اپوزیشن کی خواہش پر ہے یا مشترکہ خواہش ہے یہ اپوزیشن اور حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب طریقہ بھی یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ رہے اور نمبرز جو ہے محدود رہیں تاکہ فوکسڈ گفتگو ہو سکے اور نتیجہ خیز طریقے سے وہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب ذرا یہ بتائیں، کیونکہ خان صاحب کا اسمبلی میں خطاب ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی طوطا مینا کی کہانی سنائی گئی تو ہم سڑکوں پر پھر انصاف مانگنے میں حق بجانب ہوں گے. ذرا اس کی تشریح، اب تو مشاورت شروع ہو چکی ہے، سو اس بیان کی تشریح اب ان حالات میں کس طرح کی جائے گی؟ دیکھیے، وہ انہوں نے کہا تھا آپشن آف دا لاسٹ ریزورٹ، کہ اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن پاتا اور تحقیق کا آغاز نہیں ہوتا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، تو پھر جمہوریت میں پرامن احتجاج کا حق اپوزیشن کا وہ استحقاق ہے، وہ رکھتی ہے، لیکن وہ سٹیج نہیں آئی ابھی. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب ابھی اعتزاز صاحب کو ہم نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن بڑا کلیئر ہے کہ پیناما معاملہ پہلے آئے گا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو مجوزہ شکیں ہیں وہ کچھ بینک لون رائٹ آف سے متعلق بھی ہیں، کیکس بیکس اور کرپشن سے متعلق بھی ہیں. سو اب اپوزیشن کا ذہن اس وقت کیا ہے؟ مشاورت ہے تو دونوں جانب سے یکساں لچک ہوگی، یا بہرحال ایک جانب حکومت ہے تو انہیں لچک زیادہ دکھانی ہوگی؟ دیکھیے، وہ تو جب آمنے سامنے بیٹھیں گے، گفتگو شروع ہوگی تو سارے معاملات زیر بحث آ جائیں گے. آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ٹی او آرز بھی اب حکومت کے سامنے ہیں، حکومت کے ٹی او آرز ہمارے سامنے ہیں. جو چیف جسٹس کا جواب تھرو ہز رجسٹرار پہنچا ہے منسٹری آف لا کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان کی روشنی میں گفتگو ہوگی نا. ٹھیک ہے. اور انہی 2 ہفتوں میں طے ہونا ہے قانون سازی کے حوالے سے بھی، جو کہ کمیشن کی تشکیل کے لیے ہوگی؟ بالکل، قانون سازی، نئی قانون سازی درکار ہے. وہ تو چیف جسٹس صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 1956 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو کمیشن ہوگا وہ ان کی نظر میں ناکافی ہوگا. تو یہ تو اب مسلمہ حقیقت ہے اور طے شدہ بات ہے کہ ہمیں ایک نیا قانون بنانا ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. آج پارلیمنٹی برائے ٹی او آر کے پہلے اجلاس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. اس کا دوسرا اجلاس کل صبح 11 بجے ہونا ہے ناظرین، اور یہ بھی ان کیمرہ ہوگا. حکومتی موقف پہلے اجلاس کو لے کر کیا ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن کی ٹیم کا حصہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو کہ تصدیق کر رہے تھے کہ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اس کمیٹی کا سربراہ کوئی نہیں ہوگا. حکومتی سائڈ کا موقف لینے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلا اجلاس خیر کر کے مکمل ہوا، پارلیمانی کمیٹی کا اس کا اعلامیہ بھی آیا. سو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے کچھ نیم گرم سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو یہ ذرا ہمیں بتائیں حکومت کی سوچ ابھی کیا ہے؟ اب ایک بامانی مشاورت کرنی ہے ایسی اپوزیشن کے ساتھ جس کا موقف بڑا کلیئر ہے پیناما معاملے پر، یا حکومت ابھی بھی اس کو ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پر دیکھ رہی ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو طے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ اب ان کو کسی بھی قسم کی ہیسیٹیشن ہونی چاہیے, خاص طور سے پی ٹی آئی کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت, اس کے مطابق اب مطلب کہ دودھ کا دودھ پانی جو ہے وہ تو باہر ضرور ہونا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اب کوئی چانس رہ نہیں گیا. اب کیا ٹی او آر ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, اصل بات دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے چہروں سے نقاب اترنے چاہیے. اور میرے نزدیک بلکہ ہر شہری کے نزدیک وہ لوگ انتہائی ناقابل یعنی کہ قابل نفرت ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے. اس ملک کی دولت جو ہے وہ کن کی دولت کو لوٹا ہے؟ یتیموں اور بیواؤں کی دولت کو لوٹا ہے, اپاہجوں کی دولت کو لوٹا ہے, پینشنر اور کلرکس کی دولت کو لوٹا ہے. تو اب یہ جنہیں یعنی کہ جنہوں نے مطالبے کیے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے وہ اپنے طور پہ دیکھیں, جو بڑی انقلاب کی بات کرتا ہے نا اس کا دامن جو ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے. ان کے جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف تو وہ خود ایکشن لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں لیا. تو اب بھاگے گا وہی. یہ میں آپ کو بتا دوں حکومت کبھی بھی نہیں بھاگے گی. حکومت لیکن مشاہد صاحب قطع کلامی, یہی لاجک اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے لیے دی جاتی. لیکن وہ حکومت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کن کے نام پاناما پیپرز میں ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف جن کے اب دیکھیں نا, عمران خان کی آف شور کمپنی نکل آئی سب سے پرانی, پرائم منسٹر نواز شریف کی تو نہیں نکلی, اس کے بچوں ہی کی ہے نا. حلیم خان کی نکل آئی, جہانگیر ترین کی نکل, پیپل پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی نکل آئی. تو سب کا احتساب ہوگا نا, تو یہ تو بڑی خوشگوار بات ہے. اور حکومت اگر آگے بڑھ کے یا پرائم منسٹر نواز شریف اگر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں, جیسے انہوں نے ماضی میں یہ جو دھرنے ہوئے تھے اس وقت کمیشن بنا کے کہا تھا, تو وہ اگر انوالو ہوتے تو کبھی بھی نہ بناتے. ہاں جو ابھی آپ نے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوگا تب جب کوئی فریم ورک طریقہ کار طے ہو جائے گا. مجھے ذرا بتائیں کہ مڈل گراؤنڈ کیسے نکلے گا؟ بظاہر ابھی تک تو ٹی او آرز دونوں پارٹیز کے بڑے مختلف ہیں. 2 ہفتے میں کسی نتیجے کی توقع کرنا یہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 ہفتے میں نہیں 3 ہفتے میں ہو جائیں گے. ٹی او آرز پہ تو اتفاق دیکھیں, میڈیا کا دور ہے, دنیا سن رہی ہے, ہر روز خبر باہر نکلتی ہے. وہ جو خبر ہے اس نے بھی باہر نکلنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جنہوں نے کمیشنیں اور کک بیکس لی, جن کے گھر ہیں, کسی کا دبئی میں گھر ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے گھر ہیں, کسی کا لندن میں گھر ہے, کسی کے امریکہ میں ہے, کسی کے دبئی میں ہے, کسی کے کہیں ہیں, ان کے بزنسز ہیں آج بھی موجود ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایسے ہی ہوگا. اور مجھے بتائیں کہ اپوزیشن میں بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ صرف ایک کے خلاف احتساب ہو باقی کسی کا نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں. سر یہ تو ہم پھر میرا خیال ہے 2 ہفتے انتظار کر لیں. لیکن بظاہر اس وقت جو ایک پیرلل امتحان ہے, ای سی پی کی جانب سے کیپٹن صفدر صاحب کو نوٹس جاری ہو چکا, اثاثے چھپانے کا الزام, پیپلز پارٹی پر تول رہی ہے نواز شریف صاحب سمیت 4 بڑی شخصیات کی نااہلی کی درخواست کے لیے. بظاہر یہ مرحلہ بھی عبور کرنا ہوگا حکومت کو ٹی او آرز طے کرنے کے ساتھ ساتھ. خان صاحب دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ مرحلے بہت سارے عبور کرنے پڑیں گے, ایک مرحلہ نہیں ہے. کیپٹن صفدر کی تو بات ہو گئی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب تو 2002 سے الیکشن لڑ رہے ہیں نا, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت جو کچھ نام تھا ان کے اسپاؤس میں جمائمہ خان کے, کبھی انہوں نے ڈکلیئر کیا اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو بات تو جب نکلے گی مجھے تو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ جتنے بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے 17 سال کاؤنٹی کھیلی ہے. نہیں تو خان صاحب پھر یہ تو طے ہے نا کہ اسپاؤس کے اثاثے چھپانا غلط ہے, چاہے کوئی بھی کرے. بالکل کوئی بھی کرے, یس آف کورس, جس نے چھپائے ہوں گے وہ تو سامنے آ جائے گا نا. اور یہ کہنے سے کہ میں نے کاؤنٹی کھیلی, بھائی آپ نے 1983 میں تو 17 سال نہیں ہوتے نا آپ کے,
काउंटी खेलने गए। तो आप मतलब कि अपना जो कोई इतना सिंप्लीफाई करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपने अभी तक अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में क्या फैसला किया अपनी पार्टी में, जिनकी ऑफशोर कंपनी निकली, जिनके 4 फ्लैट निकले। आपको हसन नवाज का वो फ्लैट जो है वो बड़ी तकलीफ दे रहा है, जो जेन्युइनली बिजनेसमैन है, लेकिन इनके तो 4 है और 29 लाख में। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PMLN का रहनुमा ये कह रहे थे कि अब चूंकि पार्लिमानी कमेटी के इजलास का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब तहकीकात से इस मौके पर वही भागेगा जो बुनियादी तौर पर एहतसाब से भाग रहा होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।